إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے باب عزت الامام، نصیحت کرنا امام کا. پیچھے بھی مسجد میں تھوکنے سے سختی سے منع کیا گیا تھا. یہ سختی سے منع کرنا نصیحت ہے. آگے دوسری نصیحت بیان فرماتے ہیں کہ نماز پوری کیا کرو، نماز پوری کیا کرو، کمی نہ رکھا کرو. تو ایک نصیحت کے بعد دوسری نصیحت ہے اور ضمناً کچھ قبلے کا ذکر بھی ہے. چلیے کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ سامنے ہے؟ یعنی میں صرف سامنے دیکھتا ہوں. کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ استفہام انکاری. تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. فواللہ، خدا کی قسم، ما یخفی علی خشوعکم، مجھ پر مخفی نہیں رہتا تمہارا خشوع، نہ تمہارا رکوع. کیوں؟ انی لأراکم من وراء ظہری، انی لأراکم من وراء ظہری، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ معجزہ ہے، تاکہ سب تو صرف آگے دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور گونج لے کے انہی آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. جیسے کان ہیں، آگے بھی سنتے ہیں پیچھے بھی سنتے ہیں. پیچھے کی نہیں سنتے؟ سنتے ہیں. کان پیچھے کی بھی سنتے ہیں، آگے کی بھی سنتے ہیں. ایسے ہی بطور معجزے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آگے بھی دیکھتی تھی، پیچھے بھی دیکھتی تھی. دوسری تقریر یہ ہے کہ پیچھے آپ کے نبوت کی مہر تھی، نشانی تھی، جو پہلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی. دل کی سیدھ میں پیچھے تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا. یہ مہر نبوت تھی. اس کے اندر ایک چھوٹی سی آنکھ تھی، چھوٹی سی، باریک سی. اس کے اندر ایک آنکھ لگی ہوئی تھی، چھوٹی سی. اس آنکھ سے آپ پیچھے دیکھ لیتے تھے، ان آنکھوں سے آگے، اس آنکھ سے پیچھے دیکھ لیتے تھے. تیسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ مجھے وہی سے اطلاع کر دی جاتی ہے کہ پیچھے یہ ہو رہا ہے، رکوع ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، خشوع ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. مجھے وہی سے اطلاع کر دی جاتی تھی. یہ وہی سے اطلاع کیا جانا، یہ وہ منزل دیکھنے ہی کے تھا. اتنا یقینی تھا کہ گویا کہ میں نے خود دیکھ لیا، گویا کہ میں نے خود دیکھ لیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں.
چوتھی تقریر یہ ہے لکھنے والے صاحب، کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ کیا لکھ رہے ہیں؟ بیگ میں لکھ لینا، سبق پہ نہ لکھا ہو۔ میں نے کیوں لکھ کر دیا آپ؟ میں نے کیوں لکھ کر دیا کہ آپ کو لکھنا نہ پڑے؟ اس لیے تو میں نے لکھ کر دیا۔ چوتھی تقریر یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو دیوار تھی قبلے کی، اس میں آپ کے لیے شیشہ بنا ہوا تھا۔ شیشہ آپ شیشے میں دیکھتے تھے، اس پیچھے سے نظر آتا تھا۔ چوتھی تقریر یہ ہے کہ آپ کے پیچھے دیکھنے کی صورت یہ تھی کہ آگے قبلے کی جو دیوار تھی وہ شیشہ بن جاتی تھی، آپ کے لیے شیشہ بن جاتی تھی۔ آپ اس میں دیکھتے تھے تو پیچھے کی چیزیں بھی نظر آتی تھی۔ جی ہاں جی ہاں، یہ 4 تقریریں ہیں پیچھے دیکھنے کی۔ آپ کیسے پیچھے دیکھتے تھے؟ تو فرمایا کہ اپنے رکوع سجدے کو ٹھیک رکھو، میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جیسے میں کہوں کہ میں دائیں طرف بھی دیکھتا ہوں، بائیں طرف بھی دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تو دائیں بائیں دیکھتا ہوں، نبی کے پاس پیچھے بھی دیکھتے۔ جی ہاں جی ہاں، چلیے۔ جی ہمیں نماز پڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ منبر پر چڑھ گئے، فرمایا نماز کے بارے میں، فی الصلاۃ کا یہ مطلب فی شان الصلاۃ، یہ نہیں کہ نماز میں گفتگو شروع کی، نہیں، فی شان الصلاۃ، فرمایا نماز کے بارے میں اور رکوع کے بارے میں، انی لأراکم، میں تمہیں دیکھتا ہوں پیچھے بھی جیسا کہ دیکھتا ہوں آگے۔ یہ معجزہ صرف نماز میں تھا یا نماز کے علاوہ بھی تھا؟ دونوں قول ہیں، ایک قول ہے کہ صرف نماز میں تھا، دوسرا قول ہے کہ نہیں، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ چلیے جی یہ شبہ کا ازالہ ہے۔ بعضی مسجدیں انسانوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جیسے مسجد حسن تو انسان تھے نا، تو شبہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ تو غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، احادیث سے ثابت ہے کہ غیر اللہ کی طرف بھی مسجد کی نسبت ہو سکتی ہے۔ وہ غیر اللہ یا تو بانی ہوگا، یا متولی ہوگا، یا مجاور یعنی نگران اور خادم ہوگا، نگرانی بھی کرے گا، خدمت بھی کرے گا، تو ان کی طرف مسجد منسوب ہو سکتی ہے، بانی کی طرف بھی منسوب ہو سکتی ہے۔ کبھی بانی مرد ہوتا ہے، کبھی عورت ہوتی۔ جلال آباد میں ایک مسجد تھی، اس کی سیڑھیوں کے درمیان اتنی جگہ خالی تھی،
وہاں گھاس اگا ہوا تھا، ادھر سیڑھی ادھر سیڑھی، تو میں نے جگہ خالی. کسی نے مجھے بتایا انڈیا میں جلال آباد میں کہ یہ پتہ یہ خالی جگہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے خالی ہے کہ یہاں مسجد کی بانیہ کی قبر ہے. جو بانیہ ہے، عورت نے مسجد بنائی ہے، یہ اس کی جو بانیہ ہے اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا کہ میرے اوپر سے لوگ مسجد میں آئیں، میرے اوپر سے لوگ مسجد میں آئیں. تو ہم نے سیڑھیوں کے اندر اس کی قبر بنا دی. ادھر بھی سیڑھیاں ادھر بھی سیڑھیاں، لوگ گزرتے ہیں، کوئی اس کے اوپر سے بھی گزر جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو ایسا بانی ہوتا ہے، بانی مرد ہو یا عورت ہو تو بانی کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے، متولی کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے، مجاور کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے. یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. دلیل پڑھی ہے حدیث. کوئی بیمار کہہ سکتا ہے مجھے؟ نہیں. چلیے جی ہاں. گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا ایسے گھوڑوں کے درمیان جن میں اضمار ہو چکا تھا. اضمار کے معنی ہوتے ہیں کہ گھوڑے کو خوب کھلائیں پلائیں، جب خوب موٹا تازہ ہو جائے میری طرح. موٹا تازہ ہو، تکڑا ہو تو جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس سے مجھ سے ڈرا کرو. جب خوب گھوڑا موٹا تازہ ہو جائے پھر اس کے اوپر کمبل ڈالتے تھے، اس سے پسینہ آتا تھا. پسینہ آنے سے اس میں قوت آ جاتی تھی، وہ ایک ہی سانس میں زیادہ دور تک دوڑتا تھا. اس کو اضمار کہتے تھے. وہ چونکہ گھوڑے زیادہ تیز ہوتے ہیں اضمار والے، ایک ہی سانس میں دور تک چلے جاتے ہیں. ان کی جگہ دور کی رکھی کہ دور جگہ تک کون پہلے پہنچتا، اور جو اضمار والے نہیں تھے ان کی جگہ قریب رکھی کہ یہاں تک کون پہلے پہنچتا ہے. اس طریقے سے گھوڑ دوڑ کرائی. حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک جو تیز گھوڑے تھے، اور جو نئی مضمر تھے ان کی قریب جگہ تک کرائی. ثنیہ سے موڑ سے لے کر مسجد بنی زریق تک ان کی دوڑ کرائی. تو مسجد بنی زریق یہ ہے محل ترجمہ کہ دیکھیے یہ نام رکھا ہوا تھا انہی دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک مسجد کا نام تھا مسجد بنی زریق. معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی طرف بھی نسبت مسجد کی جا سکتی ہے. اور عبداللہ بن عمر وہ بھی شریک ہوئے تھے اس گھوڑ دوڑ میں. چلیے جی ہاں. باب القسمتی وتعلیق القنو فی المسجد. فی المسجد دونوں سے لگتا ہے. قسمت فی المسجد، تعلیق فی المسجد. یعنی بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مال تقسیم کر دیتے تھے مسجد کے اندر، مال تقسیم کر دیتے تھے۔ اشکال ہوتا ہے کہ فقہا نے تو منع کیا ہے کہ مسجد میں مال تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ فقہا نے جو منع فرمایا ہے وہ منع فرمایا ہے کہ ہمیشہ مسجد میں تقسیم کریں، ہمیشہ مسجد میں تقسیم کریں، اسے منع کیا۔ کبھی کبھار کر دیں تو کوئی حرج نہیں، یہاں کبھی کبھار کرنا مراد ہے۔ امام بخاری جو بیان فرما رہے ہیں کہ مسجد میں مال بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کبھی کبھار تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ روزانہ ہی تقسیم کرنا شروع کر دو۔ ٹھیک، اس لیے مخالفت نہیں ہے فقہا کی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ حدیث میں جو ہے کہ تقسیم کیا آپ نے مسجد میں مال، اس کا مطلب ہے کہ مسجد کے لواحق میں صفہ جو چبوترا تھا مسجد کے بالکل ساتھ، اس پر طلبہ بیٹھتے تھے، حدیث یاد کرنے والے بیٹھتے تھے۔ وہ پہلا مدرسہ تھا، وہ مسجد سے ملحق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد میں داخل نہیں تھا، بعد میں وہ بھی مسجد میں داخل کر لیا گیا، لیکن اس زمانے میں وہ مسجد سے خارج تھا، قریب ہی چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں مال کا ڈھیر لگا دیا تھا، وہاں تقسیم کیا تھا۔ ٹھیک، فقہا منع کرتے ہیں مسجد کے اندر تقسیم کرنے کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تھا مسجد کے قریب جو ملاحقات مسجد میں سے، جیسے یہ حوض ہے مسجد سے باہر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے مسجد میں جا کر وضو کیا، وضو آپ نے حوض پر کیا، کہتے ہیں مسجد میں کیا، بھلا کھانا، اسی لیے فی المسجد کہہ دیا جاتا۔ یہی یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں، ایک تقسیم کرنا اور ایک خوشہ گچھا کھجوروں کا وہ مسجد میں رکھ دینا، کہ جو چاہے کھجور لے لے اور کھا لے، جو چاہے کھجور لے لے اور کھا لے۔ جی ہاں دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں امام بخاری، لیکن جو حدیث لائے ہیں اس میں گچھے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تقسیم کا ذکر تو ہے، گچھے کا تو ذکر نہیں ہے، پھر گچھے کو باب میں کیوں ذکر فرمایا؟ دو توجہ ہیں، ایک تو یہ کہ تقسیم پر قیاس کر لیا گچھے کو رکھنے کو بھی، جیسے تقسیم مسجد میں جائز ہے ایسے گچھوں کا رکھنا بھی جائز، قیاس۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی عادت جو ہے عادات البخاری فی التراجم، وہ یاد ہونے چاہیے۔ ان میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ باب کی جو حدیث ہوتی ہے وہ باب کے مناسب نہیں ہوتی، لیکن اسی حدیث کی کوئی اور سند ہوتی ہے جو دوسری جگہ یا دوسری کتاب میں مذکور ہوتی ہے، اس میں کوئی بات ہوتی ہے
اس حدیث پہ تو وہ بات نہیں ہوتی، اس دوسری حدیث کی بات کو لے کر باب میں رکھ دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ نسائی شریف میں حضرت عوف بن مالک سے روایت آتی ہے، اس میں کنو کا بھی ذکر ہے۔ گچھے بھی رکھتے تھے، گچھے بھی رکھ، کس سے پردہ کر رہے ہیں آپ؟ منہ کو تو نہ چھپائیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو اس حدیث میں حضرت عوف بن مالک والی حدیث میں، عوف بن مالک والی حدیث میں ذکر ہے کینو کا، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اسی حدیث کی دوسری سند ہے، اس میں کینو کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا۔ عادات البخاری فی التراجم، وہ یاد رکھنے پڑیں گے آپ کو ہر جگہ، کیونکہ ہر باب میں کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے، 16 عادتوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا۔ اس لیے عادات البخاری کا تعلق سارے بابوں سے ہے، تمام بابوں سے اخیر تک اس کا تعلق جائے گا۔ اس لیے وہ 16 عادتیں آپ کو ازبر یاد ہونی چاہیے۔ امتحان میں آئے یا نہ آئے، امتحان میں بھی یہ سوال آتا رہتا ہے، امتحان میں بھی آتا رہتا ہے، میں بھی کثرت سے دیتا رہتا ہوں، کثرت سے۔ ہم نہیں چاہ رہے کہ اس دفعہ نہ آئے تو آپ کہیں آپ نے دیا تو ہے نہیں، ہم تو یاد کرتے کرتے مر گئے، آپ نے دیا ہی نہیں۔ کثرت سے، کبھی نہیں بھی آتا، کوئی وعدہ نہیں، ممکن ہے اس دفعہ نہ دوں اور ممکن ہے دے دوں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو اس حدیث میں تو نہیں ہے کنو کا ذکر، لیکن یہی حدیث آئی ہے نسائی میں عوف بن مالک سے، اس میں کنو کا ذکر بھی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے جی 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 جی، کنو کے معنی خوشے کے ہوتے ہیں، یعنی گچھا، کھجوروں کا گچھا۔ تسنیہ میں کنوان اور جمع بھی کنوان آتی ہے، جیسے سنون اور سنوان۔ چلیے لایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال بحرین سے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، خراج یا جزیہ وغیرہ بحرین سے وصول کیا گیا۔ فرمایا اس کو پھیلا دو مسجد میں۔ وہ یہ تھا زیادہ مال،
جو لایا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اکثر مال، سب سے زیادہ مال آپ کے زمانے میں یہ آیا تھا بحرین سے۔ نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف، اور کوئی توجہ نہیں کی مال کی طرف۔ جاتے ہوئے آپ وہاں نہیں ٹھہرے، جب نماز پڑھ لی پھر آ کر وہاں بیٹھ گئے مال کے قریب۔ نہیں دیکھتے کسی کو جو گزرتا اس کو دیتے، لو بھی تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو۔ حتیٰ کہ حضرت عباس بھی گزرے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی دیجئے، کیونکہ میں نے اپنا فدیہ دیا تھا بدر میں قید ہو کر آیا تھا، اپنا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑایا، اور اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ بھی میں نے دیا تھا، وہ بھی بدر میں قید ہو کر آیا تھا، اس کا فدیہ بھی میں نے دے کر اس کو چھڑایا، اس لیے میں نے بڑا مال خرچ کر دیا، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جتنا مرضی اٹھا لو، جتنا مرضی اٹھا لو۔ خوش انہوں نے چادر بچھائی اور خوب بھر لیا سونے چاندی سے، سکے تھے سونے چاندی، پھر اس کو اٹھانے لگے تو اٹھا ہی نہیں اٹھایا نہیں گیا۔ تو فرمایا کہ اے نبی پاک کسی کو حکم دے دیں کہ میری کمر پر لات تو دے، میں لے جاؤں گا، میں خود لات دے میری کمر پر۔ کہا کہ نہیں جتنا خود اٹھاؤ اتنا اٹھا لو۔ پھر عرض کیا کہ اچھا آپ میرے بھتیجے، آپ ہی میری کمر پر رکھ دیں؟ کہ نہیں میں بھی نہیں رکھوں گا، جتنا خود اٹھا سکو وہ اٹھاؤ۔ تو انہوں نے کچھ مال اس میں سے نکال دیا، ہلکا کر لیا، پھر اٹھانے لگے، پھر نہیں اٹھایا گیا۔ پھر یہی فرمایا کہ کسی کو کہہ دیں اٹھوا دے، فرمایا نہیں آپ خود ہی اٹھوا دیں، فرمایا نہیں۔ پھر کچھ اور نکالا، تھوڑا سا رہنے دیا جتنا اٹھا سکے، پھر وہ اٹھا لیا اور کندھے پر ڈال لیا اور چلے گئے۔ نبی پاک دیکھتے رہے یہاں تک کہ چھپ گئے۔ کیوں دیکھتے رہے؟ عجباً من حرصہ، عجباً من حرصہ، بڑی دیر سے آئے ہیں آپ، میں آپ سے سبق سنوں۔ جی ہاں بس نہیں کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہاں پر 1 درہم بھی تھا، سارے تقسیم کر دیے۔ تو باپ کا مقصد بھی حل ہو گیا کہ مسجد میں آپ نے مال رکھوا کر یا مسجد کے لواحق میں رکھوا کر تقسیم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اتنا استعمال مسجد کا یا لواحق کے مسجد کا جائز ہے کہ وہ ہم مال رکھ کر تقسیم کر دیا جائے۔ جی ہاں۔ کوئی کہے کہ آج دوپہر کھانا کھا لیجئے میرے پاس آ کر، کہ جی اچھا، مسجد کے اندر ہی، تو مختصر ایسی بات جائز ہے۔ گو دنیا کی باتیں مسجد میں جائز نہیں ہے، لیکن بہت ضروری بات ہو اور بڑی مختصر ہو کہ آج دوپہر کی دعوت، ٹھیک، بس اتنی بات، آج دوپہر کی دعوت، ٹھیک، 3-4 لفظ ہیں اتنے سے کہہ لے تو جائز اگر یہ دنیا کی بات ہے، لیکن مختصر ہے اور ضروری ہے۔ چلیے
حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں، آپ کے ساتھ بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جا کر کھڑا ہوا تو آپ نے کو وہی سے اطلاع ہو گئی کہ یہ دعوت دینے آئے ہیں، یہ دعوت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے بھیجا تھا حضرت انس کو کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ، کھانا کھا لیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آج آپ کو بھوک بہت لگی ہوئی ہے، جاؤ جا کر بلا لاؤ۔ تو یہ کہ آپ کھڑے ہوئے تھے تو انس نے بھیجا ہے تمہیں، ہوا دعوت کے لیے بھیجا ہے؟ ہاں، وہی سے پتہ چل گیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے، ہاں دعوت کے لیے بھیجا ہے، ہاں۔ تو بھیجا تو تھا صرف آپ کی دعوت کے لیے، تو آپ نے سب کو فرما دیا۔ کچھ 70-80 آدمی تھے، 70-80 آدمی تھے، کہا چلو بھی دعوت کھائیں۔ کھانا تو 1-2 آدمیوں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، وہ سب کو کافی ہو گیا وہی کھانا۔ فرمایا 10 آدمی کھاتے رہو، وہ 10 کے لیے پورا کھاتے رہو 10 کے لیے پورا، اور پھر بچ گیا پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ معجزے تھے جو اس بات نبوت کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، عام آدمی کو یہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں۔ تو فرمایا قومو، چلو سب کے سب۔ میں آگے بھاگا کہ بہت سارے آدمی آ رہے ہیں، کھانا کھانے، کر لو انتظام۔ چلیے جی ہاں، فیصلہ کرنا اور لیان کی قسمیں لینا مسجد میں۔ لیان کہتے ہیں کہ خاوند نے دیکھا ہو کہ غیر آدمی بیٹھا ہے بیوی کے پاس، کسی اور نے نہیں دیکھا، گواہ بھی کوئی نہیں، تو پھر لیان کرنا پڑتا۔ گواہ تو ہے نہیں، بغیر گواہ کے ہم کیسے اس پر رجم کر دیں؟ دونوں قسمیں کھاتے ہیں، 5 قسمیں مرد اور 5 قسمیں عورت۔ مرد کہتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، اور کہتے ہیں میں نے نہیں گناہ کیا، یہ جھوٹ بولتا، اس کو لیان دے۔ تو مسجد کے اندر یہ قسمیں کھانا یہ بھی جائز ہے، یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی مراد یہ کہ کبھی کبھار اگر کوئی سال میں 1-8 دفعہ ایسا کر لیں تو کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہ روزانہ ہی مسجد میں یہ سارے کام شروع ہو جائے۔ ترغیب دینی مقصود نہیں ہے کہ مسجد کو عدالت نہ بناؤ۔ جی ہاں، کبھی کبھار کوئی فیصلہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، روزانہ ہی نہ ایسا کرو۔ چلیے جی، ایک آدمی نے عرض کیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں، آپ ایک آدمی کے بارے میں وہ پائے اپنی بیوی کے پاس، کسی آدمی کو گھر آئے تو اندر کوئی آدمی بیٹھا ہے بیوی کے پاس، اَیَقْتُلُهُ، کیا اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ فَتَلَعَنَا، ان دونوں نے لعان کیا، گواہ نہیں تھے اس لیے لعان کیا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ انا شاہد، میں بھی موجود تھا، تو کبھی کبھار مسجد میں لعان بھی ہو جائے تو جائز ہے۔ چلیے
جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کوئی آدمی کسی کے گھر جائے کہ آؤ میرے گھر آ کر ایک نماز پڑھ دو، میں اس جگہ کو تبرکن مسجد بنا لوں گا، گھر کی مسجد۔ تو کوئی آدمی جائے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو نماز پڑھ لے جہاں چاہے، یا نماز پڑھ لے جہاں وہ کہے گھر والا کہ یہاں پڑھ لیں۔ دو چیزیں، بلائے گھر والا کہ برکت کے لیے ایک جگہ نماز پڑھ دیں، پھر جانے والا جہاں چاہے پڑھ دے، یا جہاں وہ کہے کہ یہاں پڑھ دو وہاں پڑھ دے۔ اشکال یہاں یہ ہے کہ یہاں جو حدیث نقل کی ہے اس میں حیث و امرہ تو ہے، حیث و امرہ تو ہے، فاشرت لہو، میں نے اشارہ کیا کہ آپ یہاں نماز پڑھ دیں، حیث و شاء نہیں ہے کہ جہاں جانے والا مناسب سمجھے وہاں پڑھ دیں، یہ تو ہے ہی نہیں، تو دو لفظ کیوں رکھے؟ اس کا جواب یہ کہ اس روایت میں اختصار ہے، دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ اتبان بن مالک نے بلایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو عرض کیا کہ آپ جہاں مناسب سمجھے پڑھ دیں، فرمایا کہ نہیں، جہاں تم کو میں وہاں پڑھوں، وہاں دونوں ہیں۔ اس حدیث میں تو صرف یہی ہے کہ حضرت اتبان نے اشارہ کیا، اختصار ہے، لیکن دوسری حدیث میں تفصیل ہے۔ حضرت اتبان بن مالک نے عرض کیا تھا کہ آپ جہاں مناسب سمجھے پڑھ دیں، یہ حیث و شاء پایا گیا۔ فرمایا کہ نہیں نہیں، میں نہیں مناسب سمجھا، تم جہاں مناسب سمجھتے ہو اپنے گھر میں وہیں پڑھوں گا۔ تو اشارہ کر دے حضرت یہاں پڑھ دیں، 2 رکعتیں اس جگہ کو میں تبرک بنا لوں گا، میں ہمیشہ مسجد میں نہیں جا سکتا، میری آنکھیں کمزور ہیں، بارش ہو جائے تو میں پھر جا نہیں سکتا۔ تو آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھ دی۔ وَلَا يَتَجَسَّسُ، دوسرے کے گھر میں جائے تو چیزیں نہ دیکھتا رہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، چیزیں نہ دیکھتا رہے، بس جو جس کام کے لیے کیا ہے وہ کام کر کے واپس آ جائے۔ دوسرے کے گھر کی چیزیں دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے، بلا ضرور دوسروں کے حالات نہ تلاش کیا کرو۔ کسی کو یہاں بھی بیان کر دیا، ولا يتجسس ولا يتجسس، اس کی چیزیں نہ دیکھنی شروع کر دے، سامان نہ دیکھنا شروع کر دے کہ کتنے ٹرنک ہیں، کتنے بستر ہیں، کتنی چارپائیاں ہیں، یہ نہ، کتنے برتن ہیں، عورتوں نے برتن سجائے ہوتے ہیں اوپر، برتن دیکھنے نہ شروع کر دے۔ چلیے اتبان بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، انہوں نے خود بلایا تھا، آگے لمبی روایت بھی آ رہی ہے، اس میں زیادہ تفصیل ہے، انہوں نے خود جا کر عرض کیا تھا۔ فرمایا کہاں تم چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ اشارہ کیا میں نے ایک جگہ کی طرف، تو وہاں آپ نے تکبیر کہی،
ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. جی ہاں جی ہاں، محمود بن ربی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، جماعت کرا دی. معلوم ہے کہ نفلوں کی جماعت بھی جائز ہے، لیکن فقہا قید لگاتے ہیں کہ تدائی نہ ہو، لوگوں کو بلا بلا کر نہ لایا گیا ہو. جب مقتدی 3 سے زیادہ ہو تو اس کو تدائی شمار کیا جاتا ہے، یہ بلا کر لایا. جب 3 یا 3 سے کم ہو تو پھر سمجھیں گے کہ اتفاقاً آ گئے. جی ہاں جی ہاں، 3 یا 3 سے کم کی اجازت ہے، 3 سے زیادہ نہ ہو نفلوں میں. اسی لیے جو شبینہ کرتے ہیں نفلوں میں، اس میں مجمع بڑھانا جائز نہیں ہے. البتہ رمضان شریف میں کریں، اور جو امام بننے والے ہوں، 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی، عام طور پر 10 آدمی رکھتے ہیں، ایک پارہ ہر ایک سے پڑھواتے ہیں. تو وہ جو 10 آدمی امام بننے والے ہیں، وہ تراویح میں امام نہ، 2 رکعتوں میں امام نہ بنے، 2 تراویح میں پیچھے ہو جائیں، نفلوں کی نیت کر لیں، ان کی 2 تراویح باقی ہوں گی. شبینے میں وہ تراویح کی نیت کر لیں. جو بھی امام بننے والے ہوں، ایک ہو یا زیادہ ہوں، کہ وہ تراویح کی 2 رکعتیں چھوڑ دیں اور شبینے میں ان کی نیت کر لیں، 2 تراویح کی نیت کر لیں. اب تراویح میں ہو جائے گا شبینہ. تراویح بھی جتنے مرضی آدمی ہوں، اس میں جماعت کی تعداد جتنی بھی ہو جائز ہے. نفلوں میں 3 سے زیادہ مقتدی نہیں ہونے چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہمارے استاد سے مولانا خدا بخش ہے، انہوں نے اپنے شبینے کا حال بتایا کہ شبینے میں مجھے بھی دعوت دی گئی. میں نیا فارغ ہوا تھا حفظ سے. میں نے کہا میں چھوٹا ہوں، مجھے پہلا پارہ دے دیا. پہلا پارہ ان کو دے دیا. کہتے میں نے جو شروع کیا پہلا پارہ، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، حتیٰ کہ 30ویں پارے میں سورہ ضحیٰ پر جا کر میں نے رکوع کیا. ایک رکعت میں پورا قرآن پاک تیز پڑھتے تھے اور صاف پڑھتے تھے، بڑا اچھا پڑھتے تھے. تو انہوں نے پہلا پارہ لے لیا. کھانسے پیچھے لوگ کھانستے رہو. پڑھتے چلے گئے 30 پارے ایک رکعت میں. 30 پارے. جی ہاں جی ہاں. چلو ایک پاؤں چھوڑا، وہ دوسری رکعت. جی ہاں جی ہاں جی. 10 پارے تو ہم نے بھی پڑھے ہیں قاری رحیم بھائی صاحب کے پیچھے. قاری رحیم بھائی صاحب تھے پانی پتی ملتان، فوت ہو گئے. 10 پارے، 6 پہلی رکعت میں، 4 دوسری رکعت. رمضان شریف، تو رمضان شریف میں ایک شبینہ ہونا چاہیے، باہر علاوہ نہیں ہونا چاہیے. علاوہ ہو تو پھر لہذا پیچھے آدمی نہیں ہونے چاہیے. تدائی منع ہے، 3 سے زیادہ مقتدی نہ ہو نفلوں میں. ٹھیک، چلیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. مساجد فی البیوت، مساجد فی البیوت، یہ مساجد لغویہ ہوتی ہیں، مساجد شرعیہ نہیں ہوتی. شرعی مسجد تو وقف ہوتی ہے. ٹھیک، گھر کے اندر تو ایک ٹکڑے کو وقف نہیں کیا جاتا. وہاں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا
سونا سب کچھ ہوتا ہے۔ اس سے گھر میں جو مسجد ہوتی ہے وہ لغوی نماز پڑھنے کی جگہ، عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مردوان نفل سنتیں پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی مسجدیں بھی ہونی چاہیے، ایسی مسجدیں بھی ہونی چاہیے۔ حضرت برا بن عازب نے اپنی مسجد میں، گھر میں تھی مسجد، اس میں جماعت کرائی۔ چلیے محمود بن ربیع فرماتے ہیں کہ اتبان بن مالک جو کہ صحابہ میں سے تھے، بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں اپنی آنکھیں کمزور سمجھتا ہوں، میں امام ہوں اپنی قوم کا، لیکن جب بارش ہوتی ہے اور وادی بہہ جاتی ہے، میرے اور ان کے درمیان پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، پھر میں طاقت نہیں رکھتا کہ مسجد میں آ سکوں، کیونکہ میری آنکھیں کمزور ہیں۔ یہاں بھی جب پانی درمیان میں آ جاتا ہے تو حامد صاحب کہتے ہیں میں آپ کو کار میں لے جاؤں گا، پھر میں کار میں آ جاتا ہوں، پانی نہ ہو تو خود پیدل آ جاتا ہوں۔ جی ہاں، تو پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، میں مسجد میں جا نہیں سکتا، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر آئیں، وہاں میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھ دیں، اس کو میں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا۔ فرمایا سأفعل، میں ایسا کروں گا، آؤں گا انشاءاللہ۔ تو اتبان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لے آئے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، جب دن ذرا بلند ہو چکا تھا۔ اجازت مانگی، میں نے اجازت دی اندر آنے کی، تو آپ بیٹھے نہیں، فرمایا کہاں چاہتے ہو کہ نماز پڑھوں؟ میں نے اشارہ کر دیا تو آپ کھڑے ہو گئے، تکبیر کہی، ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھی، 2-3 آدمی، پھر سلام پھیر دیا، پھر ہم نے آپ کو روک لیا خزیرہ پر، خزیرہ کہتے ہیں حلوے پر روک دیا،
بریلیوں کے سامنے نہ کہنا ہے۔ وہ کہیں گے اچھا بس ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، سنانہا لہو، جب لوگوں کو، محلے والوں کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اب بہت سے لوگ آ گئے، من اہل الدار یعنی محلے والوں میں سے، ذو عدد جمع ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ مالک بن دخیشن کیوں نہیں آیا؟ تو دوسروں نے کہا وہ تو منافق ہے، وہ کیوں آئے گا؟ لا یحب اللہ ورسولہ، نبی پاک نے فرمایا جھوٹ، غلط کہہ رہے، ایسا نہ کہو، تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے کلمہ طیبہ دل سے پڑھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس نے دل سے پڑھا ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ و رسول عالم، چلو ہم کچھ نہیں کہتے، ٹھیک، ہم تو دیکھتے تھے کہ ان کی توجہ اور خیر خواہی منافقوں کی طرف بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا منافق۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے محلے میں منافق رہتے تھے، اس لیے وہ نرمی سے پیش آتے تھے تاکہ ان کے بال بچوں کو تنگ نہ کریں۔ جیسے حاطب بن بلتع، اس نے اطلاع کر دی تھی مشرکین مکہ کو، آدمی بھیجا تھا حکا لے کر ایک عورت کے ہاتھ بھیجا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مکہ فتح کرنے، حالانکہ آپ نے اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ راستے میں پکڑ لیا اس عورت کو، جانے نہیں دیا، رکا۔ تو وہاں بھی حاتم نے نبی بلتا کی بھی وجہ یہی تھی کہ مکے میں ان کے بچے تھے، کہ باقیوں کے تو رشتے دار ہیں مکے میں، ان کو کچھ نہیں کہیں گے، میرے بچے ہیں، میرے کوئی اور رشتے دار ہے نہیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ میرے بچوں کو تنگ کریں گے، اس لیے میں نے ایک احسان کرنا چاہا تھا کہ تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایسے یہاں یہ بھی محلے میں رہتے تھے، منافقوں کے محلے میں، اس لیے منافقوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے کہ بال بچوں کو تنگ نہ کرے۔ میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، کبھی گھر میں ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا، یہ منافق ہمارے گھر کے بچوں کو تنگ نہ کریں، یہ وجہ سے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے آگ پر اس شخص کو جس نے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہو، یبتغی بذالک وجہ اللہ، ایک دفعہ بھی دل سے پڑھا ہو تو اس کے لیے دوزخ حرام ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور صحابی ہے تو وہ بالکل نہیں جائے گا۔ یہاں صحابہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے سنائی تو تھی محمود بن ربیع نے، لیکن میں نے دوبارہ حسین بن محمد سے بھی پوچھ لی، کیونکہ محمود بن ربیع اس زمانے میں، جس زمانے میں انہوں نے دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتبان بن مالک کے گھر میں، اس زمانے میں یہ بچے تھے، نابالغ تھے، اور بعض کے نزدیک نابالغی میں کوئی حدیث سنی ہو یا دیکھی ہو تو معتبر نہیں ہے، جمہور کے نزدیک تو معتبر ہے، لیکن بعض اس حدیث کو نہیں لیتے جو بچپن میں دیکھی ہو یا بچپن میں سنی ہو۔ تو محمود بن ربیع بھی چھوٹے تھے جب سنی تھی یہ حدیث، دیکھا تھا یہ واقعہ، اس لیے ابن شہاب زہری کہتے ہیں میں نے احتیاط پن حسین بن محمد سے بھی پوچھ لی، وہ بڑے تھے، کہ آپ نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے؟ انہوں نے بھی تصدیق کر لی۔ جی ہاں جی ہاں، وہ عہد بنی سالم، حسین بن محمد بنی سالم کے ایک آدمی تھے اور وہ ان کے سرداروں میں سے تھے۔ میں نے اسی حدیث کے بارے میں جو محمود بن ربیع نے سنائی تھی ان سے بھی پوچھا کہ آپ نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے؟
فصدقہ بذالک، انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں میں نے بھی دیکھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ